بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصراللہ ملک۔ ناظرین، 24 نومبر کی کال حتمی کال قرار دینا کیا پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی؟ کیا اسے آخری کال قرار دیا جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت اگر کسی آخری حدوں کو چھونے لگے اور یہ کہہ دے کہ یہ ہماری آخری کال ہے، اس کے بعد اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی کال یا مطلوبہ مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر اس سیاسی جماعت کے لیے کافی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہی حال پی ٹی آئی کا تھا۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ اس بار ہم نکلیں گے تو اپنے لیڈر عمران خان کو رہا کرا کر واپس آئیں گے، 26ویں آرمی ترمیم واپس ہوگی، تمام قیدی رہا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ جس کے بارے میں ان کا موقف ہے کہ ہماری اتنی نشستیں ہیں وہ بھی ہمیں واپس نہیں ملیں گی تو ہم واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن آج 24 تاریخ گزر گئی، سارا دن مختلف جگہوں پہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، روکا بھی جاتا رہا، کنٹینر لگا کر راستے بند بھی کیے گئے، لیکن کوئی بھی جلوس اسلام آباد نہ پہنچ سکا۔ پنجاب کی اگر بات کی جائے، اس شہر لاہور میں کہیں کوئی ایسے افراد اکٹھے نہیں ہوئے کہ یہ کہا جاتا کہ پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی مظاہرہ ہی کر لیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں کوئی بھی کسی جگہ پہ بھی چند درجن کارکن بھی اکٹھے نہ ہو سکے، صرف ایک جو ہے وہ مینار پاکستان کے پاس چند کارکنان اکٹھے ہوئے جنہیں بعد میں گرفتار بھی کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے سے اعلان کیا گیا تھا کہ آج ہم اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن ابھی تک اسلام آباد کی طرف آنے والا قافلہ وہ بھی راستے میں رکا ہوا ہے۔ گویا تحریک انصاف نے کیا یہ بڑی سیاسی غلطی کر لی ہے؟ کیا تحریک انصاف کی یہ کال جو ہے کل بھی اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اسلام آباد آنے کی کوشش کریں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی اور لوگوں کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں آنسو شل گیس کے شل بھی پھینکے جائیں، کہیں رکاوٹیں بھی ہوں، لیکن پی ٹی آئی جو دعوے دار تھی کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے تو پھر راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ کیوں نہ نکل سکے۔ ہم نے آج سارا دن پشاور میں کے پی کے مختلف اضلاع میں اپنے نمائندوں سے بات چیت بھی کی اور ہمیں بتایا گیا جو اب تک لوگ نکلے پورے کے پی کے اندر ان کی تعداد بھی 7 سے 8 ہزار بتائی جاتی ہے۔ پنجاب کا تو خیر ذکر نہ کریں کہ کہیں بھی کوئی ایسا بڑا مظاہرہ کرنے میں پی ٹی آئی کامیاب نہیں ہوئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف اسلام آباد آنے جانے والا راستہ سی پیک روڈ پر وہاں بھی رکاوٹیں ہیں، لوگوں کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گویا لگتا ہے یہ حکومت نے جو پلاننگ کی اور جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی اس کے نتیجے میں حکومت کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کسی کو اسلام آباد آج پہنچنے نہیں دیا گیا۔ دوسرا ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج پنجاب حکومت کو بھی یہ کہنا پڑا، ان کی وزیر اطلاعات میدان میں آئی، کہا کہ لاہور میں کم از کم اب 1000 بندے اکٹھے کر لیتے۔ آخر کیا وجہ ہے پنجاب کی قیادت یا پنجاب کی پی ٹی آئی اتنی ناکامی کا منہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ یہ بھی اطلاعات تھی کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور صاحب اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے پائے گئے کہ اس بار دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر یہ انحصار رہتا ہے یا پنجاب سے لوگ بھی آتے ہیں، کیونکہ ہر بار ہمیں کہا جاتا ہے لوگ لے کر آؤ لیکن پنجاب سے کوئی آتا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں آئیں کہ بشرا بی بی بھی اس جلوس کے اندر شریک ہوئیں اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی، کیونکہ یہ بھی اختلافات کی خبریں تھیں کہ لیڈرشپ یا قیادت کون کرے گا۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر، لیکن یہ بھی دیکھیں گے آج کے پروگرام میں کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ سیاست جس میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، جلوس، مار کٹائی، گرفتاریاں، یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یہ چلتا رہے گا؟ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو نقصان کس کا ہوگا؟ حکومت کا، عوام کا، تحریک انصاف کا، سیاسی جماعتوں کا؟ یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک کے سینئر تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے بھائی دوست سینئر تجزیہ کار، سینئر صحافی رؤف کلاسہ صاحب جنہیں آپ روز سنتے رہتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، پروگرام کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا میں، کسی سیاسی جماعت کی طرف سے حتمی کال دینا اور اپنے مطالبات سامنے رکھ کے یہ کہنا کہ یہ نہ منوائے گے تو ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن اسلام آباد پہنچ نہ پانا سیاسی طور پہ نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ پتہ نہیں آپ واقف ہیں یا نہیں ہیں، لیکن رؤف کلاسہ چونکہ ہر جگہ پہ تان جھانک کر چکا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا ایک فکرہ ہوتا ہے کہ اب کے مار کے دیکھ۔ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کی سیاست جو ہے وہ اب کے مار کے دیکھ کے اوپر ہوتی ہے کہ ہر دفعہ کہتے ہیں کپڑے جھاڑی کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کہتے ہیں اب کے مار کے دیکھ۔ دیکھیں جی، میں وہ تحریک انصاف کے جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں اس کی پالیسیز کے اوپر یا اس کے اوپر، تو ان میں سے میں وہ بدقسمت پاکستانی ہوں جو ہمیشہ برملا اس کا پہلے حتمی اعلان کر دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے
کہ میں نے 4 یا 5 اگست 2014 میں کالم لکھا، اس کا عنوان یہ تھا کہ تحریک انصاف بند گلی میں. میں نے کہا آپ دیکھ لیں گے یہ 2014 میں جائیں گے اور یہ ان کو گلے پڑ جائے گا. یقین جانے کہ اگر 16 دسمبر 2014 کا ثانیہ APS نہ ہوتا تو مسلم نون نے ان کو 2 سال نہیں اٹھنے دینا تھا ڈی چوک سے، اور یہ عمران خان کی سیاست کا خاتمہ بالخیر ہو جانا تھا. یہ تو ایک بہانہ مل گیا APS کا، عمران خان صاحب کو بوریا بسرا سمیٹ کے آنا پڑا. پھر مجھے بتائیں کہ جی یہ میرا اپنا سوال تھا، اپنے کالم میں بھی میں نے ابھی کیا چند دن پہلے، اور اب میں پھر ہر ایک سے کرتا رہوں، ہر ٹی وی پروگرام میں جب بھی آتا تھا، شاید میں رؤف کے ساتھ بھی ایک بات ان سے بھی پوچھتا رہا کہ مجھے بتائیں کہ جو تحریک انصاف کے یہ احتجاج جو ہے وہ کیوں کامیاب ہونا چاہیے. میں یہ کیوں کہتا تھا کہ تحریک انصاف کو جتنا ناکام احتجاجوں کا، ناکام ریلیوں کا جتنا تجربہ ان کو ہے، کوئی ایک کامیابی ان کے دفتر میں نہیں ہے، ایک کامیابی. بھائی آپ چلو فاسٹ فارورڈ کریں 2022 کے اندر دیکھیں، عمران خان صاحب کی ذات سے زیادہ کوئی ولول انگیز قیادت ہو سکتی ہے؟ 40 جلسے کیے، ایگزیکٹلی 39 جلسے کیے. کب سے؟ 15 اپریل کو پشاور میں کیا جی 2022، اور 19 اپریل کو رؤف کلاسا صاحب کے پڑوس میں ملتان میں کر کے وہ پہنچے. جب 25 مئی کو آئے تو انہوں نے کہا میں 30 لاکھ بندہ لاؤں گا. جب وہاں پہنچے 3 لاکھ بندہ نہیں تھا. یہی 26 نومبر کا مارچ تھا جس کے اندر حلف لیتے رہے، قرآن کی قسمیں اٹھواتے رہے کہ وہ شریک ہوں گے، نہیں آئے. تو میں کیسے مان لیتا کہ یہاں پہ ان کے ساتھ بندے ہوں گے؟ اب چنانچہ جب آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کون سی نئی بات تھی کہ یہ حکمت عملی جو ہے 24 نومبر کے لیے کامیاب ہوتی، اس کا ناکامی ہوتی. یہ ہمیشہ سب تھی، یہ میرے کالم کے اندر بھی تھا، میرے سارے پروگرام میں بھی تھا کہ یہ سب ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے مطالبات جو تھے، میں ان پہ ایک فکرہ ضرور کہوں گا کہ مجھے تکلیف ہوئی ہے. اگر کوئی سیاسی طور پہ کوئی دانش مندی ہوتی، کوئی ان کے اندر کوئی عقل فہم اور بصیرت ہوتی، تو اگر یہ کہہ دیتے، اور وہ اس کا کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جاتا، وہ یہ کہہ دیتے کہ میرے ورکرز کو آپ رہا کر دیں سب کو، اور پھر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، میں ملتوی کرتا ہوں. اس میں یہ ہوتا کہ تحریک انصاف کے اپنے رینکس میں ایک جوش جذبہ بڑھ جاتا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس ناکامی کے بعد تحریک انصاف بدقسمتی سے مزید کمزور ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ جن کا اصل میچ ہے تحریک انصاف کے ساتھ، یا تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اب ان سے ہم نے جیتنا ہے یا پچھاڑنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ان کو، میرا خیال ہے کہ ان کو مددگار ہو، یہ بری طرح ناکام و نامراد لوٹیں گے. باقی باتیں ہم آپ بالکل ٹھیک ہے. رؤف کلاسا صاحب، ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب پورا ملک بند کر دیں گے، اسلام آباد میں آپ کنٹینرز لگا دیں گے، موٹر وے بند ہوگی، جی ٹی روڈ بند ہوگا، آپ کسی کو نکلنے نہیں دیں گے، تو پھر احتجاجی تحریک ناکام ہی ہوتی ہے. یہ دلیل دی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ لاہور اوپن تھا، کھلا تھا، لبرٹی چوک میں لوگ آ جا رہے تھے، شہر میں جہاں مرضی اب گھومیں، اگرچہ کچھ جگہوں پہ ناکے ضرور تھے لیکن شہر اوپن تھا لاہور. اگر لاہور میں آپ مظاہرہ کر لیتے، احتجاجی مظاہرہ کر لیتے، ٹھیک ہے آپ کو راوی برج کراس نہ کرنے دیتے، لیکن احتجاج ریکارڈ تو ہو جاتا. کیا آپ پی ٹی آئی کی اس دلیل کو مانتے ہیں کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں اتنی تھی کہ ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو گیا؟ دنیا بھر میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، یہ کون سے انقلاب کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، یا کس مطلب ہے یہ اس دور کے بادشاہ ہوں، منارکس ہوں یا کنگز ہوں، جو بھی ہوں، تو انہوں نے ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کیا. 2 ہی بڑے تھے نا، اگر آپ ان کو دیکھیں، انقلاب فرانس تھا اور پھر اس کے بعد زار تھے، اس میں بالشوک جو انقلاب آئے تھے، تو انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا کہ آپ آئیں، مزدور کسان یا جو بھی تھے، عام لوگ تھے آئے، اور انہوں نے وہاں پہ آ کے حکومتیں یا اسٹیبلشمنٹ جو تھی یا بادشاہ تھے بدل دیے تھے. تو یہ تو جواز ہمیشہ مطلب ایک تھوڑا سا پور جواز رہتا ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا اس دور کے جو بگ کنگز ہیں ان کے خلاف آپ جا رہے ہیں، وہ تو ریزسٹ کریں گے، وہ تو آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. اسی کے اگینسٹ تو آپ نے اپنا عوامی انقلاب لے کر آنا ہوتا ہے، اپنی پاور لے کے آنے، یا پیپلز لانگ مارچ جہاں سے موزے تنگ کا جو ہم وہاں سے لیتے ہیں، ایک ٹرم لی جاتی ہے اس کی لانگ مارچ کے کسانوں کا جو تھا، تو اس میں کون سا
ان کو دودھ کی آگے انہوں نے وہ لگائی ہوئی تھیں، کوئی انہوں نے نہریں لگائی ہوئی تھیں اور ان کو ناشتے کھانے کھلا رہے تھے جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی چائنا کی. سو یہ کہنا کہ رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں، یس ہر دور میں لگتی ہیں. اور خان صاحب کی اگر مثال دینا چاہیں، بعض دفعہ آپ کو کرنی پڑتی ہیں ریاست کے لیے. عمران خان صاحب جب یہاں پہ یہ پرائم منسٹر تھے اور لبیک والے آ رہے تھے وہاں پہ جی ٹی روڈ سے کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو یہاں سے نکالیں اور بلا بلا اور 100 چیزیں، تو خان صاحب نے بھی ان کو رجسٹ کیا تھا، ان کی حکومت نے بھی کیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں ٹھیک کیا تھا کہ اگر آپ ان کو لاؤ کریں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی کریں، ڈپلومیٹک انکلیو ہے، آپ کی پوری دنیا کے ساتھ تعلقات ہیں، کیپٹل ہے، کیونکہ کیپٹل کی بڑی خبر بنتی ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ اگر ملتان میں ہو جائے، چلیں کڑک میں ہو جائے، کوئی لاہور میں بھی ایون ہو جائے، وہ خبر ایک اور ایک اس کو فلیش کیا جائے گا. لیکن وہی خبر اسلام آباد میں ہوگی تو وہ بڑی خبر بنے گی. دنیا کا کوئی بھی کیپٹل جو ہوگا تو وہاں پہ کوئی اگر ڈسٹربنسز ہوں گی تو پوری آپ کی ورلڈ کمیونٹی جو ہے نا اس سے افیکٹ ہوتی ہے. یہی وجہ آپ نوٹ کریں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے دھرنے کا جو مین ان کا یہ ٹرمینیشن پوائنٹ ہوتا ہے وہ اسلام آباد ہوتا ہے. وہ چاہے یہ طاہر القادری صاحب لے کر آئے تھے 2012 سے جو شروع ہوا تھا، یہ یہاں پہ لانگ مارچ اسلام آباد میں آگے دھرنے دینے کا کام ماشاءاللہ انہوں نے شروع کیا تھا. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت ہم نے یہاں کنٹینر کی یہ جو پہلی دفعہ اناگوریشن ہوئی تھی کہ جو امپورٹ ایکسپورٹ میں کنٹینر آپ کو لگنے چاہیے تھے وہ آپ کے یہاں اسلام آباد میں پورا کنٹینر کا سٹی بن گیا. مجھے یاد ہے کہ ہم یہ تھوڑے سے حیران پریشان ہوتے تھے کہ بغداد اور جب کابل کے مناظر آتے تھے 9/11 کے بعد اور 2003 کی جو وہاں وار ہوئی تھی اس پہ عراق پہ، ہمیں ایک اس کا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ لوگ کیسے رہتے ہوں گے کنٹینرز میں، رکاوٹوں میں، پولیس میں، یہاں پہ اور دیگر ایشو میں. اب ماشاءاللہ ہم عادی ہو چکے ہیں سر 2012 کے بعد. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے نواز شریف صاحب وہ لے کر آ رہے تھے اپنا لانگ مارچ ججز کی تحریک کا. پھر ہم نے دیکھا عمران خان صاحب جیسے ابھی حفیظ اللہ نیازی بھائی نے بتایا کہ وہ 2014 میں آئے. پھر اس کے بعد مولانا صاحب آئے. پھر اس کے بعد ایون بلاول بھٹو صاحب بھی سندھ سے لے کر مارچ وہ چلے تھے. پھر خان صاحب پھر لے یہ تیسرا چوتھا مارچ ہے. سو آپ اس لیے اسلام آباد پہنچنا چاہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بڑی خبر جو ہے جو بات سنی جائے گی یا مانی جائے گی. صاحب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ رکاوٹیں، یہ گرفتاریاں، یہ لاٹھی چارج، یہ آنسو گیس کے شل؟ سر یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. مطلب میں کہہ بھی دوں جو میں کہتا ہوں ہم تنگ ہو رہے ہیں نا اس وقت اسلام آباد کے لوگ. وی ہیو گاٹ سک آف اٹ کہ آپ نے پورے کا پورا شہر کو کنٹینر کا وہ بنا دیا ہے، مطلب نکل نہیں سکتے کہیں پہ رستے. ابھی میں نے آپ کے پروگرام میں آنا تھا دفتر، یہ مجھے پتہ ہے یہ 30-40 منٹ واک کر کے آنا پڑا. چلو ویسے میں ڈیلی واک کرتا ہوں، آج میں پیدل چل کے آؤں کہ آپ کے پاس کہیں پہ وہ نہیں ہے، رستہ نہیں ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے یہاں پہ جو چیز آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ابھی لوگ نہیں اکٹھے ہوئے، جو خان صاحب اس چیز کو وہ نہیں دیکھ پا رہے کہ آپ کو ورکر اس کا فٹیگ کا شکار ہو گیا، تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، تھوڑا سا بیٹریل بھی فیل کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ 4 اکتوبر کو اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا جو لے کر آئے تھے اور انہوں نے اسلام آباد میں ان کو کھلا چھوڑ دیا اور خود سارے فرار ہو گئے. کوئی ایک یہاں سے مطلب 12 اضلاع کراس کر گیا جو ان کے چیف منسٹر صاحب تھے. باقی لوگ گھر سے بیٹھ کے ورک فرام ہوم کر رہے تھے. آج بھی میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گاڑی کے اندر سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی. تو اگر آپ کی لیڈرشپ بھی اس طریقے کی وہ رہے گی، وہ مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، اس پہ ڈوسائل رہے گی، تو پھر تو آپ کا ورکر چارج نہیں ہوگا. ورکر جو لگتا ہے ابھی اکتوبر میں تو وہ بیچارے مار کوٹ کھا کے گئے ہیں، ابھی وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں. اب یہ ہونے سے رہا کہ جناب کہ آپ کو کوئی حکم رستہ، مثلا ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل پیسفل پروٹیسٹ کی ان کو اجازت ہونی چاہیے، فیئر انف. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم 9000 کا ایک ٹرینڈ دستہ لا رہے ہیں، اسکواڈ لا رہے ہیں، پوری کی پوری اس پلاٹون لا رہے ہیں جو جہاد کرنے آ رہے ہیں، یہ مطلب پی ٹی آئی کے آئے ہیں نا وہاں سے، آپ نے سنا ہوگا ان کے اپنے لوگ تھے کہ 9000 ہم نے پختون بھائی جو ہے نا تیار کر لیں، اسلام آباد پہ آ رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں، اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں اور جہاد کرنے آ رہے ہیں. تو میرے اور آپ جیسے حفیظ اللہ بھائی کے کہنے سے تو حکومت نہیں رکے گی کہ آپ 3-4 لوگ تنگ ہو رہے ہیں اور آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں کیونکہ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں اور یہ اسمبلی کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کو رائٹ ہے وہ آئیں اور بالکل آئیں. لیکن اگر وہ اس طریقے کہیں گے کہ 9000 بندہ کہے گا ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں، جہاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو رستے میں چیز آئے گی اس کو پھر آپ سمائش کرتے جائیں اور اس کو اپنے مقصد کے لیے کریں. سو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں عام آدمی ہم تنگ ہو رہے ہیں اور اس کا نقصان جیسے حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ پہلی دفعہ نہیں کہہ رہے، ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ آئے ہیں، ہمیشہ یہ ہر دھرنے سے پہلے، ہر لانگ مارچ سے پہلے یہ پہلے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ چیزیں نہیں ہوگی. اور آپ کو لاسٹ ویک یاد ہو رہا ہوگا پورا میڈیا کہہ رہا تھا کہ بس یہ خان صاحب کی ڈیل ہوگی، ضمانت ہوگی، توشہ خانہ میں بشرا صاحب پہلے چھٹ گئی ہیں تو اب فیصلہ ہوگا، وہ بنی گالا جائیں گے خان صاحب یا اس کو زمان پارک ان کو رکھا جائے گا. تو اس وقت نیازی صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا بھائی صاحب اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنی تجزیہ نگاری چھوڑ دوں گا کہ جناب کہ پھر اس کا مطلب میں جو کچھ کہتا رہا ہوں میری انڈرسٹینڈنگ پالیٹکس کی غلط ہے، اور وہی کچھ ہوا. سو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی چیزوں سے یہ خان صاحب اپنے ورکر کو جتنا تھکا دیا نا انہوں نے،
میرا کہ ورکر ان کا تھکا ہے اور یہ فٹیگ کا شکار ہوا ہے. ٹھیک ہے کلاسر صاحب ایک بریک لے لیں, ایک کمرشل بریک, واپس آئیں گے تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بڑی بڑی جو ہے وہ تحریکیں بھی چلتی رہی, احتجاج بھی ہوتا رہا, لیکن اتنی بڑی تعداد میں شاید کم ہی یہ اعتراض اٹھا کہ فرمائشی گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. ماضی میں بھی ہوا ایسا, کچھ نہ کچھ فرمائشی گرفتاریاں ہوتی تھیں, لیکن اب تو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر ہر شخص کہہ رہا ہے اپنے ہی لیڈر کے بارے میں کہ یہ جو گرفتار ہوا ہے یہ فرمائشی گرفتار ہوا ہے. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما فرمائشی گرفتار ہوتے تھے, لیکن پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزامات بہت زیادہ ہیں. یہاں تو سوشل میڈیا پہ ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمپین چل رہی ہوتی ہے, ہمارا فلاں بندہ جو ہے وہ فرمائشی گرفتار ہوا. آج جنوبی پنجاب کی لیڈرشپ عامر ڈوگر صاحب, زین قریشی صاحب, یہ گرفتار ہوئے, لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ فرمائشی گرفتاریاں ہیں. فرمائشی گرفتاریوں کے الزام بہت شدت سے لگ رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. بڑی دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے. بریکنگ نیوز تو میں نے اپنے نکے بھرا روف کلاسرا سے رکھی ہوئی ہیں. اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آج کے قافلے میں علی امین گنڈا پور کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرنے کے لیے جی آج علی امین گنڈا پور صاحب کی حرکات و سکنات کو مانیٹر کرنے کے لیے اس کی چوکیداری آج ہو رہی ہے, تو آپ یہ نہ پوچھے کون کر رہا ہے, کیونکہ میرے لیے بہت سارے نو گو ایریاز ہیں. اچھا, اب ایسے اندازہ لگائیں کہ ایک کتنا بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, کتنا بڑا باہمی اعتماد کا فقدان ہے. اب بھی علی امین گنڈا پور نے قافلے سے اتر کے تھوڑا سا انہوں نے سوابی پہنچ کے, یہ آدھے گھنٹے پہلے کی بات ہے, 45 منٹس ہوئے ہوں گے, تو زمین پہ لوگوں کو نکالا, چلایا, تو وہاں پہ لوگوں نے ان کے خلاف ورکر نے نعرے لگائے کہ یہ ہمارے ساتھ گیم کر رہا ہے. وہاں پہ ابھی اپنے رپورٹر سے پوچھے نا کہ لائیو نعرے سنے ہیں یا نہیں سنے. ان کو دوبارہ چڑھنا پڑا اپنی قافلے کے اندر. انہوں نے کہا یہ دو لگا رہے, آگے جانا نہیں چاہتا. اب دو آپشنز ہیں. جی قطع نظر اس کے کہ جو فرمائشی گرفتاری آپ کو سوال ہے, وہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ تحریک انصاف کے اوپر جب بیگم صاحبہ نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہر بندہ اپنی سیلفی بنائے گا جو گرفتار ہوگا, وہ پہلے سے انہوں نے این بلاک ان کے اوپر ایک جو ہے ڈاؤٹ کاسٹ کر دیے تھے, ان کے اوپر ایک شکوک و شبہات جو ہے ان کے اوپر ڈال دیے تھے. وہ تو چھوڑے, وہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ تحریک انصاف کا اپنا یوٹیوب چینل جو ہے اب بھی اس وقت جو ہے اپنے لیڈروں کو, جو ہمیں یا باقی لوگ جو کرٹیسائز کرتے تھے, ان کو گالی دیتے تھے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ مصروف ہیں ان کو گالی دینے میں. لیکن دو صورتیں ہیں. جی اٹک پہنچ گیا پل کے اوپر, یا اٹک کا جو ہے درائے سندھ کے اوپر پہنچ گیا فرد کے قافلہ. اب دو صورتیں, کراس کرے گا تو ظاہر ہے اس کو آگے سے کوئی 30-40 لاکھ شیل جو ہیں, جو کہ 6-7 ہزار یا 10 ہزار یا 15 ہزار یا 20 ہزار بند ہو جائیں قطع نظر, ان پہ فائر کرے گا. اور اس کے بعد کیا حشر ہوگا ان کا, اور کدھر جائیں گے, اور جہاں خواتین بھی ہیں, اللہ کرے یہ نہ ہو. اور دوسرا کیا ہوگا, اور یہ دونوں کے اندر کیموفلاج ہے, دونوں کے اندر ایک شعبدہ بازی ہے. دوسرا کیا ہوگا کہ اٹک سے پرے بیٹھ جائیں گے. اور بیٹھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے دن بیٹھ سکیں گے, اور ریلیٹیولی لاہور سے ان کا ٹیمپریچر اس علاقے کا 4-5 ڈگری رات کا بھی دن کا بھی کم ہے. اب اس میں کیسے سسٹین کریں گے, جبکہ تحریک انصاف کو میں ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ ان کے لیڈر جو گاہک تھے, جو ان دھرنوں کا یا جن کو اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے, وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے, محمود رشید صاحب ٹائپ, اجلاس چودھری صاحب ٹائپ, کہ یار یہ ایسی پارٹی ہے کہ کوئی تیاری نہیں کراتی, بتاتی نہیں کتنے دن ٹھہرنا پڑے گا, بستر لینا نہیں لینا. تبلیغی جماعت والے نکلتے ہیں نا, تو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ راہ لے لیں. جماعت اسلامی جب نکلتی تھی ایک چیک لسٹ آتی تھی, یہ ساتھ رکھے, چنے اتنے رکھو, پانی اتنا رکھو, فلانے اتنا رکھو. اچھا, یہ پہلی پارٹی ہے جس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. چلو بھائی, ایسے بھی کبھی احتجاج ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب, جو میں اپنی بات کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں, اب میں تو تھک گیا کہتے کہتے, کہ 25 اپریل 1996 سے لے کے آج 24 نومبر 2024 تک
ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے، ایک سیاسی فیصلہ جس پہ عمران خان صاحب خود نہ کہے کہ ہاں میں نے غلط کیا تھا. ہوتا بڑے سے بعد ہے، بعد خرابی جو ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں جی وہ بسیار ہوتا بعد میں. تو میرا اپنا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اب یہ کہیں گے کہ اسلام آباد بند کر دیا گیا تھا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا بالکل بند کرنا تھا. بھائی کون رسک لے سکتا ہے؟ جب آپ کو موقع ملتا ہے وائلنس کرتے ہیں. 9 مئی کا واقعہ ہے جس کو آپ نے اون کیا تھا 13 مئی کو. 14 مئی کو 14 اگست کو اسلام آباد پہنچے تھے. او چک سے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، او فلانا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پی ٹی وی پہ حملہ، جیو کی آپ نے 6 دفتر شیشے کی بلڈنگ ہے، چھلی کا دے شیشے، ہم نے تو کبھی گملہ نہیں توڑا. او جج فلانی، او میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، فلانی کی سلوار پیشاب ہے، اور رحمہ صلی اللہ. اس طرح تو تقریریں کرتے رہے. اپنے 10 سال یہاں پہ سیاسی پرزنر نہیں تھا. آپ حیران ہو جائیں گے 2008 سے لے کے 2018 تک ایک سیاسی قیدی نہیں تھا. 2 حکومتیں آئی 2018 سے لے کے پھر اس کے بعد 2022 10 اپریل تک پکڑا بند کر دیا. میں کہتا ہوں کہ کتنے کی. اچھا پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت ہے، ان کا سیاسی قیدی نہیں تھا. 9 مئی کے واقعات کو چھوڑیں، اس سے پہلے کتنے لوگوں کو عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا؟ کیا کچھ نہیں ان کو سہولت نہیں لگانے کی. تو میرا خیال یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے فرسٹریشن کے اندر یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، اور فرسٹریشن میں ان کے جو ہے جس کو کہنے ایک بدمت اعتمادی اپنے لیڈر پہ. اب مثلا ایک فکر مجھے روح کہنے دیں، وہ بڑی اہم حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، یہ خاطر جمع رکھیں. انہوں نے 2 وجہ سے احتجاج کیا ہے. ان کو سب پتہ ہے کہ شاید کامیاب نہ ہو. اب یہ وہ لیڈر کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اذا میں نے پتہ کرنا ہے کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے. وہ میں ایکسپوز ہو جائے گی. بھئی کیا ہو جائے گا؟ آپ کی اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی بڑی سپورٹ بیس ہے، اور دوسرا فرسٹریشن ہے. اب اس کے اندر میں کیا کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا سیاسی لیڈر جس کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے وہ اپنے آپ کو اتنا محدود کر لے. بالکل ٹھیک ہے. رؤف کلاسہ صاحب، اگر ہم بات کریں انقلاب کی جس کا ذکر بار بار کیا جاتا تھا، اگر آپ سوشل میڈیا کے سارے وہ اکاؤنٹ سامنے رکھیں جس میں پی ٹی آئی نے پوری ایک کمپین چلائی کہ عوامی انقلاب ہوگا، لوگ گھروں سے نکل آئیں گے، عام آدمی نکلے گا گھر سے. عمران خان صاحب کی اپیل بھی یہ تھی کہ اس روز پوری قوم نکل آئے. اگر کارکنان بھی نہ نکلیں تو عوامی انقلاب کی باتیں محض سوشل میڈیا پر ہی ہوتی رہیں گی. بڑا اہم سوال ہے. میں اس پہ جواب دینے سے پہلے جو آپ نے یہ پہلا سوال کیا تھا اور ہمارے لالے انہوں نے نیازی بھائی نے بڑا اس کو تفصیل سے جواب بھی دیا. آپ نے کہا کہ ملتان ساؤتھ پنجاب سے وہ فرمائشی گرفتاریاں ہوئی ہیں. یہ مجھے یاد پڑتے 10 ستمبر 2007 کو جب نواز شریف صاحب واپس آ رہے تھے لندن سے، میں بھی تھا، ہمارے دوست ارشد شریف شہید وہ بھی تھے، اسی جہاز میں تھے، اور بھی جرنلسٹ تھے. تو وہی کچھ ہوا کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب وہاں سے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ سے میاں صاحب یہ جہاز پہ سوار ہو رہے تھے تو ان کو یہ بتایا جا رہا تھا، اور میں وٹنس ہوں، میں نے خود یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کانوں سے، میں سنی بات نہیں کہہ رہا، آئی واز پریزنٹ دیئر. تو میاں صاحب کو یہ کہا جا رہا تھا کہ میاں صاحب بس آپ پاکستان میں جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ایک ہجوم آئے گا، لوگوں کا بس سمندر ہوگا. اور بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے ان کو وہ جو ایران میں انقلاب آیا تھا اور اس کے بعد خامنئی صاحب آئے تھے تو وہ ان کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے کہ میاں صاحب ایسے سمجھیں کہ آپ پاکستان کے خامنئی بن کے جا رہے ہیں اور آپ جائیں گے ایئرپورٹ پہ، عوام آئے گی اور آپ کو جہاز سے وہ نکال کر لے جائے گی اور سیدھا کندھوں پہ بٹھا کے آپ کو ویا جی ٹی روڈ وہ آپ کو لاہور لے کے رہے گی. یہ گفتگو میں نے سنی ہوئی ہے. بڑے اہم لوگ تھے میاں صاحب کے جو ان کے ارد گرد تھے، یہ میری موجودگی میں ہو رہی تھی. سو میاں صاحب کو بھی یہی انہوں نے یقین دلا کے بھیجا تھا وہاں لندن سے کہ پاکستانی عوام انقلاب کے لیے تیار ہے، آپ بس ذرا لینڈ کریں یہاں پہ اور دیکھیں پھر اس کے بعد جناب مشرف صاحب اور باقی جو ہیں کیا ان کا حشر ہوتے. اور جب ایئرپورٹ پہ جہاز ابھی ہوا میں تھا اور ان کے پاس وہ تھے سیٹلائٹ فون تھے، وہ جس کو بھی کال کرے نیچے لیڈر کو پوزیشن پوچھنے کے لیے، حالات پوچھنے کے لیے ٹیلی فون بعد ملے. سر میرے سامنے کی بات ہے، ابھی جہاز اترا نہیں تھا تو انقلاب سارا ختم ہو چکا تھا، اور جب ایئرپورٹ پہ اترے کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا وہاں پہ میاں صاحب کو ریسیو کرنے کے لیے. میں آئی وٹنس ہوں اس بات کا. اور باقاعدہ اس وقت پرویز علی صاحب کی حکومت تھی پنجاب میں، ان کے کمانڈوز آئے، انہوں نے اٹھایا میاں صاحب کو اگین بڑے برے طریقے سے، میں وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا ٹی وی پہ، اچھا نہیں لگتا یہ کرنے کے لیے. وٹنس ہوں میں، پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ہمارے سامنے ارشد شریف اور میں تھے، ان کے پاس فوٹیج بھی ہوگی، ارشد کے پاس تھی ساری. میاں صاحب کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کے اور جہاز میں ڈال کے انہوں نے واپس سعودی عربیہ بھیج دیا. یہ انقلاب کی بات کر رہا ہوں سر. یہ جس بات کی کہ میاں صاحب کا انقلاب جہاز لینڈ ہونے سے پہلے یہ ختم ہو چکا تھا، اور بعد میں پتہ چلا تمام موسٹلی یہ جو تھے نواز لیگ کے بڑے بڑے لیڈر تھے تو وہ پھر بعد میں وکٹری کا نشان بناتے، انہوں نے فوٹوگرافر بھی بلا
بلا لیے تھے, ٹی وی کیمرے بھی بلا لیے تھے, پولیس بھی بلا لی تھی, 0 پوائنٹ پہ گرفتاریاں تھیں, اور بعض نے ایک دن پہلے دیں, بعض نے اسی دن دے دیں کہ ہمیں ایئرپورٹ نہ جانا پڑے اور ہمیں مار پیٹ نہ کھانی پڑے. یہ تو میں اس کا ہوں نمبر 1. نمبر 2 سر, مجھے یہ بات بتائیں, وہ کہتے ہیں جی گرفتاری یہ فرمائشی گرفتاری, مطلب آج عامر ڈوگر صاحب وہاں پہ گرفتار ہوئے ہیں یا 1-2 اور لوگ ہوئے, وہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں جلوس نکالیں, لوگ لیں اور ان کو لیڈ کریں, لیڈ کر کے آئیں گے آگے پولیس آپ کو پکڑے گی, مار کوٹ کرے گی, وہ تو کرنی ہے, آپ کے دور میں بھی ہوتی تھی, ہر دور میں ہوتی ہے. عامر ڈوگر صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ جلوس نہیں لاتے تو ورکر ساتھ نہیں آتا, وہ کہے کہ بھائی صاحب آپ لوگ تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہاں پہ, ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. ورکر کو لیڈر چاہیے ہوتا ہے, اس کو نظر آنا چاہیے کہ جو بندہ ہمیں لے کر جا رہا ہے, ہمارے کھانے پینے, جیسے ابھی انہوں نے حفیظ اللہ نے یہ ہو کہ نیازی بھائی نے ابھی بتایا ہے, سارا کھانا پینا لاجسٹک تو اس لیڈر نے کرنی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں لیڈر گرفتار بھی نہ ہو, وہ ہجوم بھی اکٹھا کرے اور ہزاروں گاڑیاں ہوں, لوگ ہوں, اسلام آباد پہنچ بھی جائے اور سیفلی پہنچ جائے, اور پھر یہاں پہ آگے جو کچھ کرنے کرے. اب اس نے کوئی مطلب میجک تو نہیں ہے نا, وہ کوئی جادوگر تو نہیں ہے, کوئی جن تو نہیں ہے نا, کوئی عامر ڈوگر صاحب جو ہیں کہ وہ ایسی سلمانی ٹوپی پہن لیں کہ نہ پولیس کو نظر آئیں لیکن لا انفورسمنٹ کو نظر آئیں, ہزاروں لاکھوں لوگ بھی اکٹھے کر لیں, ورکر بھی لگا لیں اور گرفتار بھی نہ ہوں. اور بھائی صاحب آپ تھوڑا سا خود اپنے آپ کو ذہن میں رکھیں, گرفتاریاں ان کی ہونی ہے. آپ نے پہلے کہہ دیا ان کو, جیسے ابھی نیاز صاحب نے کہا, پہلے سے چور بنا دیا ہے, پہلے سے ڈاؤٹ ڈال دیا ہے کہ یہ جناب خود اپنی گرفتاری کرا رہا ہے. دوسری بات, آپ اپنی پارٹی جو ہے, جو بندہ اس پارٹی کے اندر عقل کی بات کرتا ہے, سمجھ کی بات کرتا ہے, کوئی تھوڑا سا مطلب یہ ماحول کو ٹھیک کرنے کی بات کرتا ہے, پہلا ٹھپا لگتا ہے یہ تو غدار ہے, یہ تو ٹاؤٹ ہے, یہ تو ایجنسیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, یہ فوج کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو یہاں پہ اپنا جلوس لے کے آنے کی کوشش کرے وہ کہتے ہیں یہ گرفتار ہو گیا, اس نے خود گرفتاری دی ہے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے لاہور میں سر, میں آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھی ہوگی. بالکل ٹھیک. جب پارٹی کا سیکریٹری جنرل چھپتا چھپاتا پھر رہا ہوگا اور اتنا ڈر کے مارے ایستا ایستا وہ اپنے آگے وہ کیمرے پہ ویڈیو بنا رہا ہوگا, تو ورکر کو وہاں مٹی اور سواب اس کو یہ ہمت ملے گی, اس کے اندر تھوڑا جذبہ آئے گا. لیڈرشپ ہیز ٹو لیڈ, آپ نے لیڈ کرنے, آپ کو نظر آنا چاہیے, سڑک پہ نظر آنا چاہیے, روڈ پہ نظر آنا چاہیے, اپنے کیمپ دھرنے میں نظر آ جائے. آپ کہتے ہیں لیڈر نہ پکڑا جائے, سلمانی ٹوپی پہنے اور اڑ کے اسلام آباد پہنچ جائے, پھر وہ لیڈر ہے, اس کو ٹکٹ ملے گی, مطلب دیٹ سے. اب میں کیا سب سوری, میں چھوٹی سی کمرشل بریک میں پروگرام میں شامل کریں, میں واپس آتا ہوں, یہ سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ اللہ نیازی صاحب, پروگرام کا وقت بڑا مختصر بچا, میں چاہوں گا اگر شارٹلی آپ کمنٹ کر دیں. 2 چیزیں, ایک کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا احتجاج, ایک ہوتا ہے عوامی احتجاج. آپ کو نظر آتا ہے کہ عوامی احتجاج ہے؟ دوسرا, کچھ اطلاعات ایسی بھی آ رہی ہیں کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو سائڈ پہ کر کے کنٹینر پر خود سوار ہو کر جلوس کی قیادت سنبھال لی ہے. آپ اب آخر میں مذاق کرنے پہ آ گئے ہیں. اب میں ایک بندہ جو ایک چینل کو ہیڈ کر رہا ہے, جو کہ جس وقت خبروں کا گھنٹہ گھر ہے, آپ کو پتہ نہیں درجنوں اس وقت آپ کے نمائندے پورے ملک کے طول و عرض سے بھیج رہے ہیں, اور پھر اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑی سیاسی بصیرت بھی دے رکھی ہے انالیسس کرنے کی, سیاست کی نہیں, انالیسس کرنے کی, کیونکہ ہم لوگ کو سیاستدان تو ہے نہیں. تو اس میں اب آپ کے سامنے سب کچھ اچھا ہے, مجھ سے بھی انڈورس کروا لیں. میں تو کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے تو دیکھیں, ایک فکر ایڈ کر دوں, میرا خیال ہے جواب میرا مکمل ہو جائے گا. میں نے زندگی کے اندر جو ہے ناکام احتجاجوں کی اتنی جامع حکمت عملی نہیں دیکھی. اور میں نے ابھی ایک لمحہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی حرکات و سکنات اور باقی مرکزی قائدین کی حرکات و سکنات پہ اس وقت چوکیداری ہو رہی ہے, ایک ایسا نظام متعارف کرائی ہے. اور میں نے کہا اس سے آگے نہ جائے کہ میرا نو گو ایریا ہے, کون کس کی نگرانی کر رہا ہے, وہ میری نو گو ایریا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آپ یہ ہو جائے کہ یہ بات آپ پہلی دفعہ آپ کے نوٹس میں آئے گی کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر آج پوری نگرانی ہو رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے 2 نمبری کر کے اسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے ہوتا ہے نا کہ پتلی گلی جو کیا کہتے ہیں اس میں سے نہ نکل جائیں. تو تحریک انصاف کا تو اتنی جامع حکمت عملی عمران خان صاحب کو یہ تو کریڈٹ دینا کہ اتنے ناکام احتجاج اتنے کمپریہنسو اسٹریٹجی کے ساتھ بنایا ہے, اتنی جامع حکمت عملی کے ساتھ بنایا ہے. میں تو اشج کر رکھتا ہوں جی. لیکن نیازی صاحب, پھر عوامی حمایت, یہ کہنا کہ عوام نکل آئے گی, یہ سوچ کہاں پائی جاتی ہے؟ آپ نے ماضی کا ذکر بھی کیا, ساری سیاسی تحریکیں آپ نے دیکھی. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے اور ڈائنامکس ہے. اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب
جب تک دو بدو ہیں، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ جب تک دو بدو تھے، ذوالفقار علی بھٹو اسٹیبلشمنٹ جب تک دو بدو ہیں، سارے سیاستدان irrelevant ہو جاتے ہیں۔ یہ میں بیعت کرتا ہوں تو مسلم لیگ والے غصہ ہوتے ہیں اور بات سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ لوگ کاؤنٹ میں نہیں ہیں، میں احمد کیوں گا یہ کہوں گا کہ حکومت نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی حکومت نہیں کاؤنٹ کر رہی۔ عمران خان صاحب کے تینوں مطالبات ہیں، تینوں اسٹیبلشمنٹ نہیں ریجیکٹ کرنے ہیں اور کر دیے ہیں، اور انہی سے ہیں۔ 26 عالمی تعلیم کس محنت سے ان بیچاروں نے منظور کرائی ہے۔ 8 فروری کا الیکشن جو ہے یا 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہے، کوئی نواز شریف نے کرائی ہے، عمران خان نے کرائی، اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے۔ ان مطالبات تو ان سے ہیں اور وہ بات کرنے پر تیار نہیں ہے، یک طرفہ ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو انہوں نے جو ان کے پاس تھا اس معاملے کو سدھارنے کا، وہ کہیں تھا آج سے 3 سال پہلے جنوری، فروری، مارچ، اپریل 2022 کے اندر جو وہ ڈیریل ہو چکے ہیں اور وہ ایک پوری جو ہے سمت اپنی کھو چکے ہیں صحیح سمت میں جانے کی بجائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ رؤف کلاسہ صاحب، پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسلام آباد کل تک آپ کو لگتا ہے پرسکون پرامن ہو جائے گا؟ کیونکہ کوشش تو پی ٹی آئی کی ہوگی کہ اسلام آباد میں انٹر ہوں۔ نہیں، وہ بالکل کوشش کریں گے۔ اور ابھی میں تھوڑی سی فیض اللہ نیازی بھائی کی تھوڑی سی بات کو میں ہلکا سا آگے لے کے جاتا ہوں، پھر آپ کے اس پہ میں کوئک کامنٹ کرتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لانگ مارچ کو، دھرنے کو یا چڑھائی کو کامیاب کرنا ہے اور ہم نے چینج لانی ہے، تو کیا عمران خان صاحب خود جب بہر تھے، جو بات ابھی وہ بھی کہہ 2014 سے آن ورڈ، کیا خان صاحب نے بھی کوئی ایسی موومنٹ، کوئی ایسا کوئی جلسہ جلوس لانگ مارچ کیا جس کا انجام کامیابی پہ ہوا ہے، جس کی بات ابھی نیاز صاحب کہہ رہے تھے کہ 17-18 جتنے بھی تھے کوئی ایک بھی کامیاب نہیں؟ سب سے بڑا ان کا میرا خیال ہے ڈو اور ڈائی والا تھا 2014 کو چھوڑ دیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے، جو بڑا ان کے لیے میرا خیال ہے ان کے فیوچر سے ریلیٹڈ تھا، سٹیکس بہت بڑے ہائی تھے، وہ تو 2022 والا تھا، 26 نومبر والا، جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی۔ تو خان صاحب حالانکہ زخمی تھے، پلستر چڑھا ہوا تھا، وہ ایک طرح ویل چیئر پہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے لیڈ کیا اور انہوں نے کہا 30 لاکھ بندہ آئے گا۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ جب ہم علی امین گنڈا پور صاحب پہ یا دیگر لوگوں پہ یا ان کی پارٹی پہ بات کرتے ہیں، وہ کرتی ہیں، بشرا صاحبہ ان کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، جناب کہ فرمائشی گرفتار ہو جاتے ہیں، ویڈیوز کریں، فلاں کریں، تو ان سے بشرا صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب جب خود تھے، وہ اگر کوئی چینج نہیں لا سکے، وہ کوئی ریولوشن نہیں لا سکے، وہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نہیں لا سکے، تو بیچارہ گنڈا پور کہاں سے نکال کے لائے گا؟ خان صاحب سے تو بڑی کوئی چیز نہیں تھی، کرزما ہے، لوگ ہیں، میڈیا ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سب کچھ تھا۔ تو بھائی صاحب جب آپ کے اپنے لیڈر صاحب جو ہیں، یہ بات خان صاحب کو بھی دیکھنی چاہیے تھی، جب وہ ہر بات پہ کہتے ہیں مائی وے اور ہائی وے، کہ بس یہ آخری کال ہے، اور یہ آخری کال نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ میرا خیال مہینے 2 مہینے بعد 20 جنوری کے بعد ایک نئی کال وہ دیں گے، وہاں پہ بات کرنا شروع کر دیں گے کہ ہاں کیونکہ ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو لہٰذا ہم ایک کال ہم یہاں پہ دے دیں گے۔ اور لاسٹلی سر اسلام آباد کی جہاں تک بات ہے کہ اسلام آباد میں اس وقت، یہ پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا 4 اکتوبر کو، اسی دن بہت سارے ورکر ادھر اکٹھے ہوئے تھے، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، ہمارا دفتر ہے نیو ٹی وی کا، ہمارے پیچھے ڈی چوک ہے، یہاں پہ بڑے ہنگامے ہو رہے تھے، یہاں لڑائی ہو رہی تھی، آنسو گیس ہو رہی تھی، یہاں پہ مطلب ایک دوسرے پتھراؤ ہو رہا تھا، یہ ورکرز اور ان کے درمیان ایک اچھی خاصی ایک پیچڈ بیٹل لڑی گئی تھی، یہ ہم نے دیکھی ہوئی ہے اور 1-2 دن ہوتی رہی تھی۔ آج آپ کو نظر نہیں آیا، کوئی لوگ اگر آئے بھی ہیں 150-100 جو ہیں ویسے آئے ہیں اور ان کے ساتھ آج اسلام آباد میں اس طریقے کی آپ کو ایگریشن وہ نظر نہیں آیا جو 4 اکتوبر کو تھا۔ یا تو ورکر وہی والی بات ڈی مورلائز ہوا ہے، اس کو لگا ہے کہ یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں، خود گھروں میں بیٹھتے ہیں اور کوئی بھی لیڈرشپ ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی اور ہمیں یہ چھوڑ کے کھیلا چھوڑ کے خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ کلاسہ صاحب، فیض اللہ نیازی صاحب، آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ۔ ناظرین انشاءاللہ اگلے جمعے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔